الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انصاری صحابہ کے فضائل بیان فرمائے. صحابہ دو قسم کے تھے، ایک تو مہاجر صحابہ اور ایک انصار صحابہ. مہاجر صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ایسے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں. اور جنہوں نے مدینے میں ان مہاجرین صحابہ کی پوری طرح مدد فرمائی، ان کو انصار کہتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرات انصار کے اوصاف اور فضائل بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ صحابہ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا، دار ہجرت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، والایمان، اور ایمان میں مخلص رہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، مہاجرین کو جو مال عطا کیا گیا اس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فخر و فاقہ لاحق ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے بخل سے محفوظ ہو جائیں، اپنے ذات کے بخل سے، وہی کامیاب ہیں. اللہ نے انصاری صحابہ کا پہلا وصف یہ بتایا کہ مہاجرین صحابہ کے مدینہ منورہ کو آنے سے پہلے ہی انصاری صحابہ مدینے میں رہتے تھے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے. حج کے موسم میں جو لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ان کے خیمے میں، ان کے ٹینٹ میں جاتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. تو وہاں مینا میں ایک گھاٹی کے پاس چند مدینے والوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہ مدینے میں یہودیوں سے سن رکھے تھے. یہودیوں نے ان سے کہا تھا ایک آخری نبی پیدا ہوں گے
ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے. اس طرح کی بات انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا. چونکہ یہودی اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، اس لیے یہودیوں کی بات پہ انہیں یقین تھا. تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے مدینے میں یہود کہہ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے پہلے ایمان نہ لائیں. اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. پہلی مرتبہ میں 8 10 12 صحابہ تھے، 12 آدمی تھے. اگلے سال وہ اور بڑھ کر 30 ہو گئے. تو اب یہ لوگ جب وہاں مدینہ منورہ کو جاتے تو سارے محلے میں، سارے قبیلے میں اسی کا چرچا ہوتا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، ہمارے بعض ساتھی ان پر ایمان لے آئے. تو وہاں کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری تعلیم کے لیے، اسلامی احکام سکھانے کے لیے کسی کو بھیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں بھیجا، مکے کے صحابہ کو. تو 1 2 صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شاید وہاں گئے اور جا کے انہوں نے خوب محنت کی. ان کی محنت سے اور بھی بہت سے مسلمان ہو گئے. کب؟ ہجرت سے پہلے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انصاری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی ایمان کو قبول کر لیا تھا اور وہ ایمان میں مخلص تھے. دوسرا وصف اللہ بیان کر رہے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصاری صحابہ وہ ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے دل سے محبت کرتے ہیں. عام طور پر دنیا میں ماحول یہ ہے، اگر کوئی آدمی دوسرے گاؤں سے آتا ہے، دوسرے اسٹیٹ سے آتا ہے، دوسرے ملک سے آتا ہے، تو اس کو وہ چاہے آ کے کتنے بھی سال ہو جائے اس کو غیر ہی سمجھتے، اس کو اجنبی ہی سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں، حتیٰ کہ پاس والا اشارم میں ہے بولے تو وانم بڑی والا تو آئی نہیں، وانم بڑی والا بھائی نے انہیں سچ کریں گا. کتنے سال ہو جائے یہاں آ کے وہ دادا پردادا ہو گیا، انہیں نواسے ہو گئے، اس کے پوتے ہو گئے، پڑ پوتے ہو گئے، پھر بھی انہیں غیر ہی سمجھتے اسے. حالانکہ انہوں بھی یہاں والے نہیں، دیکھے تو انہوں بھی دوسرے گاؤں کے رہیں گے آس پاس کے. اس لیے کوئی بھی اسی زمین میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے. جتنے بھی صحابی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تھے، سب سے دل سے محبت کرتے تھے. انہوں نے خوب دل کھول کے ان کی مدد کی. وہ جو صحابی بیچارے مہاجرین صحابہ تھے، اپنا گھر بار، رشتہ دار، بیوی بچے، اپنے سارے جائیداد زمین سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے اللہ کے حکم سے. کہاں؟ مدینہ منورہ. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے مواخات، بھائی چارگی قائم فرمائی. ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. انصاری صحابہ نے دل کھول کر اس کا حق ادا کیا. اپنی زمین میں ان کو حصہ دیا، اپنی تجارت میں حصہ دیا، اپنے کھیت میں حصہ دیا، حتیٰ کہ باغ میں پھل آتا تو باغ میں آدھا آدھا بانٹ لیتے تھے. بعض مرتبہ کسی مہاجر صحابہ کو لینے کے لیے آپس میں مقابلہ ہو جاتا. میں لوں گا، میں ان کو اپنا بھائی بناؤں گا، میں ان کو اپنا بھائی بناؤں گا، جس کی وجہ سے آخرکار خورا ڈالنا پڑا. خورا ڈال کے بھائی چارگی قائم کرنی پڑی. تو حضرات مہاجرین نے اس طرح سے دل کھول کر حضرات مہاجرین سے، حضرات انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ سے محبت کی. اسی کی طرف اشارہ ہے، یحبون من ہاجر الیہم. سننے میں آتا ہے جو پڑوس ملک ہے، جب ہمارا ملک تقسیم ہوا تھا تو چونکہ وہ اسلام کے نام پر بنا تھا نا، وہ ملک اس کے نام پر، اسلامی ملک کے نام پر بنا تھا، تو ہمارے یہاں کے رہنے والے بہت سے مسلمان بھائی ہم اپنے اسلامی ملک میں جا کے رہیں گے بول کے سب کچھ چھوڑ چھا کے ہجرت کر کے چلے گئے.
لیکن آج تک ان کو مہاجرین ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں والوں کو جو رعایتیں ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں. آج بھی وہی سلوک ہو رہا ہے وہاں. لیکن حضرات صحابہ ایسے نہیں تھے. انہوں نے دل کھول کر مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی، تعاون فرمایا. یحبون من ہاجر الیہ. تیسرا بس اللہ فرماتے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. مہاجرین صحابہ کو جو مال عطا کیا گیا اس کی وجہ سے یہ انصاری صحابہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، حاجت محسوس نہیں کرتے. اصل میں بنو نذیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا تھا. تو اس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر کر دیا، جلا وطن کر دیا. تو اب ان کا جو بھی مال تھا، ان کے جو بھی جائیداد، زمین، مکان تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ مسلمانوں میں بانٹ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے جو بڑے سردار تھے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا. ان کو بلا کر کہا کہ کسی جگہ سارے انصار کو جمع کرو. چنانچہ انہوں نے سارے انصاری صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابہ سے کہا آپ لوگوں نے مہاجرین صحابہ کا دل کھول کر تعاون کیا ہے، یہ تمہاری بڑی ہمت کا کام ہے، بڑا اجر تمہیں اس پہ ملے گا. اب یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے، ہمیں دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے دو اختیار دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو بھی مال ہے یہ سارا مال میں مہاجرین کو دے دوں گا، کیونکہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نئے زمین کے، نئے گھر کے مالک بن جائیں گے، ان کا ایک مستقل مکان بن جائے گا. یا نہیں تو دوسرا آپشن، دوسرا اختیار یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ برابر مہاجرین میں بھی اور انصار دونوں میں بھی برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اب دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا تو اب چونکہ مکمل نہیں ملے گا، اس لیے ان کو تمہارے ہی پاس پہلے کی طرح تمہارے ہی مکان میں رہنا پڑے گا. دونوں میں سے کیا کیا جائے؟ تو انصاری صحابہ کے دو قبیلے تھے، دونوں قبیلوں کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں نہیں چاہیے، سارا مال آپ مہاجرین صحابہ ہی میں تقسیم کر دیجیے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ مال ان کو مل جائے، زمین مل جائے، مکان مل جائے، پھر بھی وہ ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی ساتھ رہیں. ہم یہی چاہتے ہیں. تو یہی ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. مہاجرین صحابہ کو جو عطا کیا جائے اس پر وہ تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں دیے نہیں، انہیں کو دے دیے. اس طرح سے حضرات صحابہ نے کبھی بھی دل میں تنگی محسوس نہیں کی. آگے اللہ چوتھا وصف اللہ بیان کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصاری صحابہ ایسے ہیں کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فقر و فاقہ لاحق ہو. ایثار کا کیا معنی ہے؟ ایثار کا معنی ہے اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو مقدم کرنا. اپنے کو ضرورت ہے، اپنے کو حاجت ہے، پھر بھی دوسرے کی حاجت کو پہلے رکھنا، اس کو بولتے ہیں ایثار. مجھے ضرورت ہے ایک چیز کی، پھر بھی میں دوسرا محتاج آ گیا تو اسے دے دوں، یہ ہے ایثار. تو یہ ایثار کی صفت حضرات صحابہ کے اندر کامل و مکمل طور پر موجود تھی. ترمذی شریف میں واقعہ آتا ہے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، میں بھوک برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کھانے کا انتظام کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو گھر سے جواب آیا کہ اللہ کے نبی گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بیوی کے گھر کہلا بھیجا
تو وہاں سے بھی وہی جواب آیا، تو ہر بیوی کے گھر سے یہی جواب آیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ تم میں سے کوئی تیار ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں تیار ہوں، میں ان کو لے جا کے ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ انہیں گھر لے گئے، گھر جا کے ان کو ٹھہرایا اور اپنی بیوی سے جا کے چپکے سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا بچوں کے لیے بس تھوڑا سا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو انصاری صحابی نے بیوی سے کہا بچوں کو کسی طرح بھلا پسلا کے سلا دو، اور وہ جو کھانا ہے اس کو مہمان کے سامنے لا کے رکھ دو، اور جب وہ کھانا کھا رہے ہوں تو چراغ بجھا دو تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ان کو احساس نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، ورنہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور وہ جو مہمان صحابی تھے وہ پیٹ بھر کر کھائے، وہ دونوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان انصاری صحابی سے کہا اللہ نے تم نے جو رات میں مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو اسی وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، فضائل اعمال میں پڑھتے نہیں، سر کا واقعہ، بکرے کا سرا ایک صحابی کے گھر آیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو بازو گھر والے صحابی ہیں وہ زیادہ محتاج ہے، ان کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے سے زیادہ بازو گھر والے محتاج ہیں، ان کے گھر بھیج دیا۔ ایسے گھومتے گھومتے 7 گھر تک گھوما اور آخر کار انہی کے گھر واپس آیا۔ تو حضرات صحابہ کتنا ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آج یہ چیز کیا ہے یہاں، تو آج کل کیا ہے، بس اپنا مطلب، اپنا پیٹ بھرنا، اپنا جیب بھرنا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ چاہے ہمارا بھائی مر جائے، چاہے ہمارا بھائی کچھ بھی ہو جائے، بس میرا مقصد ہو جائے، میری دنیا بن جائے، میرا پیٹ بھر جائے، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مسکین نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا گھر میں روٹی ہے دے دو اس کو۔ خادمہ نے کہا آپ روزے سے ہیں، افطاری کے لیے اس روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں دے دو، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ روٹی مسکین کو دے دی گئی۔ وہ خادمہ کہتی ہیں افطاری کے بعد اتفاق سے ایسے شخص کی طرف سے جس سے ہدیہ آنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، ایک صحیح سالم بنا ہوا بکرا بطور ہدیہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا لو دیکھو، اس سے بھی بہتر جو ہے چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، کھاؤ۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی، 1 درہم دے کے انگور کو منگوایا بازار سے، انگور آ گیا۔ اتنے میں ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے بھیک مانگی، کچھ ہے تو دے دو اللہ کے نام پہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارے انگور اس کو دے دی۔ آپ کا خادم بھاگا ہوا اس کے پیچھے گیا اور جا کے 1 درہم دے کے اسی سے واپس لے کر آ گیا، اور اگر کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ لے لیجئے، میں نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے، دوبارہ خریدا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فقیر ہی سے خریدا ہے۔ اتفاق سے وہ فقیر دوبارہ آ گیا، وہی فقیر، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے دے دو۔ پھر خادم دوڑا ہوا گیا اور جا کے 1 درہم دے کے اس سے وہ انگور واپس خرید کے لایا۔ تو پھر تیسرے بار بھی آنا چاہا تو خادم نے اس کو جا کے منت سماجت کی، اللہ کے واسطے مت آؤ، وہ بیمار ہے، ان کو آخری خواہش ہوئی ہے، ہم تم کو جو ہے اتنا پیسے دیں گے کہہ کے ان کو بھیج دیا۔ تو حضرات صحابہ اتنا جو ہے
اپنی حاجت ہونے کے باوجود، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی حاجت کو مقدم کرتے تھے اور ایثار کرتے تھے۔ یہ ایثار کی صفت آج ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔